السلام علیکم تمام پاکستانیوں کو نوفل ذکریہ کی طرف سے السلام علیکم۔ میرا یہ جو ولاگ ہے قسط نمبر 3 سول نافرمانی۔ سول نافرمانی میرے پہلے ایپیسوڈ میں نے بتایا تھا کہ سول نافرمانی میرے نزدیک کیا ہے۔ اب میں آپ لوگوں کے لیے جو بنیادی سہولیات میں سے پہلی سہولت جو ہے وہ صحت کی ہے۔ صحت کی سہولت کے لیے جو سب سے زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان بیمار ہو جائے تو اس کے لیے وہ کیا کر سکتا ہے۔ اس کے لیے کیا ہے، حکومت نے ہاسپٹل وغیرہ بنائے ہوئے۔ اب یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ جو وہ ٹیکسز عوام سے اکٹھا کرتی ہے، ان ٹیکسز کی مد میں جب وہ عوام کو سہولت پرووائڈ کرنے آتی ہے صحت کی، تو وہ اس کو معیاری سے اور سستی اور معیاری چیز مہیا کریں۔ ہاسپٹلز کا نظام ہمارے سامنے ہے۔ حکومت کہتی ہے کہ ہم اربوں خربوں روپے اس پہ جو ہے نا وہ سالانہ استعمال کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، لیکن اگر عوام کی طرف جائیں تو عوام کہتے ہیں کہ جی ہم تو ادھر جا کے رول جاتے ہیں، کدھر؟ ہاسپٹل میں۔ اچھا، اب اس نظام کی جس وجہ سے کیا ہے کہ عوام کو جب اس کا ریورس نہیں ملتا سرکاری ہاسپٹل میں، تو عوام ٹیکس بچانا شروع کر دیتی ہے، گورنمنٹ کو ٹیکس نہیں دیتی۔ حکومت کی نظر میں یہ ٹیکس چوری جو ہے نا یہ سول نافرمانی ہے، لیکن میری نظر میں اگر حکومت عوام کو اس کے معیار زندگی بہتر بنائے تو عوام ٹیکس بھی دے گی۔ عوام کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ جو وہ ٹیکس دے رہی ہے، چاہے 1 روپیہ ٹیکس دے رہا ہے، چاہے 1% دے رہا ہے، 2% دے رہا ہے، 10% دے رہا ہے یا 20% دے رہا ہے، اس کو اس 20% کا ریورس مل رہا ہے۔ تو عوام انشاءاللہ تعالیٰ 20% سے 50% ٹیکس بھی دے گی۔ لیکن ہو کیا رہا ہے، یہاں پہ عوام کہتے ہیں کہ ہمیں ہر چیز پہ ٹیکس ہے، سانس لینے پہ ٹیکس ہے، اگر کوئی فوت ہو جائے اس پہ ٹیکس ہے، اگر کوئی پیدا ہو جائے بچہ اس پہ ٹیکس ہے، شادی پہ ٹیکس ہے، نکاح پہ ٹیکس ہے، ہر جگہ پہ ٹیکس ہی ٹیکس ہے۔ لیکن اس کا ریورس کیا ہے کہ اگر ہم سرکاری ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو وہاں پہ جناب میلوں لمبی لائنیں لگی ہوتی ہیں، 6 ماہ کا یا 8 ماہ کا جو ہے نا جناب وہ ڈیٹ مل جاتی ہے کہ آپ آئیں۔ جو ڈاکٹرز ہیں وہ وہاں پہ اویلیبل نہیں ہوتے، یہ سب سے بڑی مجبوری ہے کہ ڈاکٹرز ہاسپٹل میں اویلیبل نہیں ہیں۔ عملہ وہاں کا جو ہاسپٹلز کا ہے وہ عوام کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتا ہے جیسے وہ کسی دوسرے ملک کے ہیں، وہ پاکستانی ہے ہی نہیں۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ پاکستان میں سزا اور جزا ان دونوں کا نظام ختم ہو چکا ہے۔ آپ ہاسپٹلز میں چلے جائیں، وہاں پہ آپ کو 98% لوگ جو ہیں وہ سیاسی بھرتیاں ملیں گی، میرٹ پہ نہیں ملیں گی۔ اب ان سیاسی بھرتیوں کی وجہ سے کیا ہے کہ آپ کسی ایم پی کا یا کسی سیاسی بندے کا پرچی لے جائیں تو آپ کو ایسا ٹریٹمنٹ ملے گی، ایسی جو ہے نا آپ کی کیئر ہوگی کہ بڑے سے بڑا جو پرائیویٹ ہاسپٹل ہے نا آپ کی وہ کیئر نہیں کر سکتا۔ میڈیسن آپ کی ٹیبل پہ، آپ کی بیڈ پہ ملے گا، دن میں 5 سے 10 دفعہ جو ہے نا آپ کو نرسز دیکھنے آئیں گی، 3 سے 4 دفعہ ڈاکٹرز دیکھنے آئیں گے، لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے کہ کسی کی پرچی ہونی چاہیے، آپ کا تعلق ہونا چاہیے وہاں۔ لیکن اگر آپ کا تعلق نہیں ہے تو آپ سارا دن بیٹھے ہوئے ہیں، کرا رہے ہیں، چیخیں مار رہے ہیں کہ مجھے درد ہو رہی ہے، کوئی نہیں آئے گا جی، ڈاکٹر تو نہیں ہے اویلیبل ہے۔ کیوں اویلیبل نہیں ہے؟ وہ اپنے پرائیویٹ کلینک میں۔ یہ سب سے بڑی بیماری ہے۔ تنخواہیں بے شمار ہیں، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم ڈاکٹر بنتے ہیں، ڈاکٹرز کی ایک سوچ ہوتی ہے کہ جناب ہم عوام کی خدمت کریں گے۔ جب عوام کی خدمت کی طرف آتے ہیں تو کہتے ہیں جی انہوں نے اپنی آسائشیں اتنی زیادہ کر دی ہیں، اپنا لیونگ سٹینڈرڈ اتنا زیادہ کر لیا ہے کہ اس کو پورا کرنے کے لیے ان کو اس طرح کے کام کرنے پڑتے ہیں۔ وہ پرائیویٹ ہاسپٹل بنائیں گے، اپنے پرائیویٹ کلینکس بنائیں گے، زیادہ ٹائم وہاں پہ دیں گے، اس کا معیار بھی اچھا بنائیں گے۔ معیار آپ پرائیویٹ ہاسپٹل کا دیکھ لیں، بہت اچھا ہے۔ اور ان کو رن کون کرتے ہیں؟ جو سرکاری ڈاکٹرز جاب کر رہے ہیں۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اگر وہ اپنے لائل ہیں اپنی جاب کے ساتھ، اپنے فرض کے ساتھ، تو وہ سرکاری ہاسپٹل میں بھی وہی اس سے اچھا معیار دے سکتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ ان کو پیسے خرچ نہیں کرنے پڑتے، گورنمنٹ ان کو پیسے دیتی ہے۔ اور گورنمنٹ کہ آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے پوچھ لیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہزاروں خربوں روپے ہم جو ہے نا وہ میڈیسن پہ یوز کرتے ہیں۔ لیکن اگر پنجاب کی بات کریں، سندھ کی بات کریں، کسی بھی صوبے کی بات کر لیں پاکستان،
سیالکوٹ میں لوگوں کو کہا جائے گا جی لاہور چلے جائیں. اسی طرح آپ کے پی کے میں چلے جائیں, وہاں پہ لوگوں کو کہا جائے گا جی پشاور چلے جائیں. سندھ میں چلے جائیں, لوگوں کو کہا جائے گا جی کراچی چلے جائیں. بلوچستان میں چلے جائیں تو لوگوں کو کہا جائے گا کہ کوئٹہ چلے جائیں. یہ 4 شہر ہیں پاکستان میں. باقی پورے پاکستان میں سے جو ہے نا انہی شہروں کی طرف رخ کرواتے ہیں کہ جی اب آپ وہاں پہ لے جائیں پیشنٹ کو. اب اس چیز کو ختم کیسے کرنا ہے؟ اس چیز کو ختم ایسے کرنا ہے کہ یہ جو دونوں کے درمیان گیپ بن چکا ہے اس کو ختم کریں گے تو انشاءاللہ تعالی پاکستان ترقی کی طرف جائے گا. یہ جو سول نافرمانی ہو رہی ہے, اب سول نافرمانی کر کون رہا ہے؟ وہ ڈاکٹر سول نافرمانی کر رہا ہے کیونکہ وہ اپنے فرض کے ساتھ جو ہے نا وہ لیول نہیں رکھ پا رہا. جو اس کا فرض ہے وہ ادا نہیں کر رہا. جو قانون کہتا ہے وہ اس کی نافرمانی کرتا ہے, قانون کی پاسداری نہیں کرتا. اس لیے وہ ڈاکٹر جو ہے نا وہ سول نافرمانی کر رہا ہے.